میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں۔ اسکول کا پرنسپل میری طرف جب بھی دیکھتا ہے تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور پھر ہمارے درمیان۔ میرا نام شمیم ہے۔ میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ مجھے ٹیچنگ کرتے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں۔ میں انتہائی محنتی اور لگن کے ساتھ کام کیا کرتی تھی۔ میں جہاں پر بھی کام کرتی تھی پرنسپل سر میرے کام کی وجہ سے بہت خوش ہوتے تھے اور مجھے ہر سال بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ بھی ملا کرتا تھا۔ میری کلاس کے بچے بھی میرے ساتھ بہت جلدی گل مل جایا کرتے تھے کیونکہ میں پڑھاتی بہت اچھا تھا اور بچوں کو انگیج کرنے کے معاملے میں میرا مقابلہ پورے اسکول میں کوئی بھی ٹیچر نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے یہاں زیادہ کسی سے فری نہیں ہوتی تھی، بس میرا رزلٹ بولتا تھا۔ میری کلاس کے بچے بتاتے تھے کہ میں ایک محنتی ٹیچر کیسے کام کرواتا ہے۔ ہم لوگ ٹوٹل 20 ٹیچرز تھے۔ ہمارے پرنسپل کا نام سر آصف تھا۔ سر آصف بہت اچھے تھے، شادی شدہ تھے لیکن بہت خوبصورت تھے۔ کہیں سے بھی نظر نہیں آتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں، بلکہ بالکل کنوارے اور 30 سال کے جوان دکھائی دیتے تھے۔ حالانکہ ان کی عمر کافی زیادہ تھی لیکن پھر بھی ایسا بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میرے کام سے خوش ہو کر سر نے مجھے پروموٹ کر کے ایڈمن کی پوسٹ پر بھی لگا دیا تھا۔ حالانکہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سر نے مجھے بار بار ایک ہی چیز کہی کہ دیکھو تم بہت قابل ہو، محنتی ہو، اس لیے تمہیں اوپر والی پوسٹ پر کام کرنا چاہیے۔ لیکن میں بار بار کہہ رہی تھی کہ سر نہیں، مجھے کلاس کی حد تک ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں کام نہیں کر پاؤں گی۔ حالانکہ اندر ہی اندر میں خوش بھی ہو رہی تھی کہ مجھے پروموشن ملی ہے اور میری تنخواہ بھی اچھی خاصی بڑھ جائے گی۔ تنخواہ میں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا لیکن میں سر آصف کے بہت زیادہ قریب ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرے کچھ پیریڈ بھی فری کر کے مجھے آفس میں اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ وہ زیادہ تر مجھ سے کام نہیں لیتے تھے اور میں فری ہی ہوتی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں اس طرح آتی ہوں اور ایک غیر مرد کے پاس بالکل فری بیٹھی رہتی ہوں۔ میں جب سے پروموٹ ہوئی تھی تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور اس طرح سر ہر وقت میرے سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ بات کو آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن میں آگے مزید بڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے میرے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ میں کام کے مطابق ہی بات کیا کرتی تھی۔ سر تھوڑے مزاحیہ نیچر کے تھے، اس لیے مجھے ان کی پرسنالٹی بہت پسند بھی آئی تھی۔ میں زیادہ بولنے والی نہیں تھی لیکن اگر کوئی میرے ساتھ باتیں کرنا چاہے تو میں خوب باتیں کر سکتی تھی۔ معاملات کچھ اس طرح سے ہونے لگے تھے کہ سر کبھی میرے لیے چاکلیٹ لے آتے اور کبھی مجھے کھانے کی کوئی چیز دے دیتے تھے، اور کبھی کبھار جب میں آفس میں موجود ہوتی تھی تو سر چائے بناتے خود اپنے ہاتھوں سے اور مجھے بھی ایک کپ پیش کر دیتے تھے۔ حالانکہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی لیکن اب اگر سر دے رہے تھے تو میں ان کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب اتنے وہ خلوص کے ساتھ مجھے کوئی چیز دے رہے تھے تو میں آگے سے انکار کیسے کر دیتی۔ میں بھی ان سے چیز لے کر کھانے لگی تھی۔ اب بات یہاں پر نہیں رکی تھی، بات تھوڑا اور آگے بڑھی۔ وہ میرے لیے کبھی کبھار کوئی گفٹ بھی لے آتے تھے۔ پہلے تو میں انکار کرنے لگی تھی لیکن پھر جب مجھے ان چیزوں کی عادت لگ گئی تھی تو میں ہر وقت انتظار کرتی رہتی تھی کہ کب سر آئیں اور میں ان کے پاس بیٹھوں، ان کی میٹھی باتیں سنوں اور اپنے دل کو سکون پا سکوں۔ سر نے مجھے اپنے پرسنل لائف کے بارے میں بھی تھوڑی بہت چیزیں بتائیں تھیں۔ ان کی بیوی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے اکثر کرتی تھی۔ اب نہ جانے وہ سچ تھا یا جھوٹ، لیکن مجھے وہ ضرور اس طرح کی چیزیں بتاتے تھے۔ حالانکہ میں نے ایک دو بار منع کرنے کی بھی کوشش کی تھی کہ سر آپ اپنی پرسنل لائف مجھے کیوں بتا رہے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آئے تھے۔ شاید وہ مجھے یہ بتانا چاہتے تھے کہ انہیں کسی چیز کی کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہی مجھے اپنے قریب کر رہے ہیں۔ میں اتنی خوبصورت تھی آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں موم کی طرح نرم و نازک تھی اور میرا بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے منہ سے پھول بکھر رہے ہوں۔ کوئی بھی مرد میری آواز سن لے تو وہ نہ جانے کہاں تک میرے بارے میں سوچ لے گا۔
تو سر آصف بھی میری میٹھی باتوں کے دیوانے ہو چکے تھے۔ ہم چاہتے نہ چاہتے بھی ان کے قریب ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے تھے۔ ہمارے درمیان نزدیکیاں بڑھنے لگی تھی۔ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہونے لگی تھی۔ ایک دو بار سر نے پورے اسٹاف کو کسی ہوٹل میں پارٹی دی تھی اور میری سیٹ انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی اور خود ساری چیزیں مجھے آفر کر رہے تھے، اور جو بھی آرڈر ہوا تھا وہ سارا کچھ میری مرضی سے ہوا تھا۔ مجھے بڑا اسپیشل فیل کروایا کرتے تھے۔ اب میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ میرے لیے اتنا زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں یہ بات کب سے کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر اتنا زیادہ حوصلہ نہیں تھا۔ اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ میں شادی شدہ ضرور ہوں، لیکن میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں اندر ہی اندر خوش بھی ہوئی تھی اور ڈر بھی بہت زیادہ گئی تھی کہ یہ کون سا معاملہ، میری زندگی نے کون سا نیا رخ لے لیا ہے۔ اس کے بعد جو زندگی پلٹی، میں آپ لوگوں کو کیا ہی بتاؤں۔ خیر، میں نے دل ہی دل میں انہیں قبول تو کر لیا تھا، اور اب میں نے سر کا لفظ ہٹا دیا تھا۔ اب میں انہیں آصف کہتی تھی اور وہ مجھے شمیم کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ چھٹی کے بعد بھی اکثر میں وہیں پر رہتی تھی۔ اب باتوں باتوں میں کئی بار بات آگے نکل گئی تھی اور ہمارے درمیان وہ سب ہونے لگا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کئی بار اپنی حد بھی کراس ہو چکی تھی، لیکن میں انہیں منع نہیں کرتی تھی کیونکہ میں نے ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب کچھ وقت اسی طرح گزر گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے گھر والے میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں، آپ میرے لیے رشتہ بھیج دیں، تب انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میری اپنی بیوی اور بچے ہیں۔ میں پہلے ان سے بات کروں گا اور پھر ہی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ لیکن میرے گھر والوں کو بہت زیادہ جلدی تھی، میں انہیں زیادہ روک نہیں سکتی تھی۔ جب میں نے تھوڑا غصے سے کہا تو انہوں نے مجھے اسکول سے ہی نکال دیا اور میری زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ میں یہاں پر کام کرتی ہوں۔ اگر میرا یہ رشتہ بھی ختم ہو گیا تو میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ میں نے فون پر بہت بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میری سب سے قیمتی چیز وہ میں نے آپ کے حوالے کر چکی ہوں۔ اب مجھے اس طرح کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے بہت منت سماجت کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی، کیونکہ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر وہ اندر سے ایک درندہ تھا جس نے میری عزت کو نوچا، اور اس میں کافی حد تک میری اپنی بھی غلطی تھی کیونکہ یہ کام رضامندی سے ہوا تھا، نہ کہ زور زبردستی سے۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی ہو، آپ کو اپنی عزت کسی کے حوالے نہیں کرنی، اور نہ ہی کسی کو اتنی اجازت دینی ہے کہ وہ آپ کی عزت کے ساتھ کھیل سکے اور آپ کی پوری زندگی برباد کر سکے۔